بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا امام اوازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں اولیاء کرام علی رحمۃ الرحمن کی تلاش میں ہر وقت سرگرداں رہتا اور ان کی قیام گاہوں کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتا تاکہ ان کی صحبت سے فیض یاب ہو سکوں۔ ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں مصر کے قریب پہنچا تو ویران سی جگہ میں ایک خیمہ دیکھا جس میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں جذام کی بیماری سے ضائع ہو چکی تھیں، لیکن اس حالت میں بھی وہ مرد عظیم ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب عز و جل کی حمد و ثنا کر رہا تھا کہ جو میں نے کبھی نہیں سنے تھے۔ اے میرے پروردگار عز و جل، میں تیری وہ حمد کرتا ہوں جو تیری تمام مخلوق کے حمد کے برابر ہو۔ اے میرے پروردگار عز و جل، بے شک تو تمام مخلوق کا خالق ہے اور تو سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی حالت دیکھی تو میں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، میں اس شخص سے ضرور پوچھوں گا کہ کیا حمد کے یہ پاکیزہ کلمات تمہیں سکھائے گئے ہیں یا تمہیں الہام ہوئے ہیں، کیونکہ ایسے کلمات میں نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ چنانچہ اسی ارادے سے میں اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، اے مرد صالح، میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے جواب دو گے؟ وہ کہنے لگا، اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا، وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر رہے ہو، اور وہ کون سی فضیلت ہے جس پر تم شکر ادا کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکی ہیں، اور پھر بھی تم کس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لے رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، کیا تو دیکھتا نہیں کہ میرے پروردگار عز و جل نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، میں سب دیکھ چکا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھو، میری زہری حالت پر نہ جاؤ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا جو مجھے جلا کر راکھ بنا دیتی۔ اگر پروردگار عز و جل چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالتے۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو سمندر کو حکم فرما دیتا جو مجھے غرق کر دیتا، یا پھر زمین کو حکم فرماتا تو وہ مجھے اپنے اندر دنسا دیتی۔ لیکن دیکھو، اللہ پاک نے مجھے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا، پھر میں اپنے رب عز و جل کا شکر کیوں نہ ادا کروں، اس کی حمد کیوں نہ کروں، اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں، اس کی بندگی کیوں نہ کروں، اور اس پر پروردگار عز و جل سے محبت کیوں نہ کروں؟ وہ شخص پھر مجھ سے کہنے لگا، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر کر دو گے تو تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے حامی بھری، جی حکم کیجیے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، میرا ایک بیٹا ہے جو نماز کے اوقات میں آتا ہے اور میری ضروریات پوری کرتا ہے، اور اسی طرح افطاری کے وقت بھی آتا ہے، لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا۔ اگر تم اس کے بارے میں معلومات فراہم کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے اس بزرگ سے کہا، میں تمہارے بیٹے کو ضرور تلاش کروں گا۔ اور پھر میں یہ سوچتے ہوئے وہاں سے چل پڑا، اگر میں نے اس مرد صالح کی ضرورت پوری کر دی تو شاید اس کی نیکی کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ میں اس کے بیٹے کی تلاش میں ایک طرف چل دیا۔ چلتے چلتے جب ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی شخص کا بیٹا ہے۔ مجھے اس کی موت پر بہت افسوس ہوا اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور واپس اسی شخص کے خیمے میں آ گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اس پریشان حال شخص کو اس کے بیٹے کی موت کی خبر فوراً سنا دی تو وہ یہ خبر سن کر کہیں مر ہی نہ جائے۔ آخر کس طرح اسے یہ غمناک خبر سناؤں؟
اسے صبر نصیب ہو جائے۔ چنانچہ میں اس شخص کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم جواب دو گے؟ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگا، اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حضرت سیدنا ایوب علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا؟ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگا، یقیناً حضرت سیدنا ایوب علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ و مقام بہت ہی زیادہ ہے۔ پھر میں نے کہا، جب آپ علیہ السلام کو مصیبتیں پہنچی تو حضرت سیدنا ایوب علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا یا نہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگا، حضرت سیدنا ایوب علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کما حق مصیبتوں پر صبر کیا۔ پھر میں نے اس بزرگ سے کہا، ان کو تو اس قدر بیماری اور مصیبتیں پہنچیں کہ جو لوگ ان سے بہت زیادہ محبت پیار کرتے تھے انہوں نے بھی آپ علیہ السلام سے دوری اختیار کر لی، اور راہ چلنے والے آپ علیہ السلام سے اعراض کرتے ہوئے چلتے تھے۔ کیا آپ علیہ السلام نے ایسی حالت میں بھی صبر سے کام نہیں لیا؟ وہ شخص کہنے لگا، آپ علیہ السلام نے ایسی حالت میں بھی صبر و شکر سے کام لیا اور صبر و شکر کا حق ادا کیا۔ یہ سن کر میں نے اس شخص سے کہا، پھر تم بھی صبر سے کام لو۔ سنو، اپنے جس بیٹے کا تم نے تذکرہ کیا تھا اس کو ایک درندہ کھا گیا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے دل میں دنیا کی حسرت ڈالی۔ پھر وہ شخص رونے لگا اور روتے روتے اس نے جان دے دی۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور سوچنے لگا کہ میں اس صراح و بیاباں میں اکیلے اس کی تجہیز و تکفین کیسے کروں گا؟ یہاں اس ویرانے میں میری مدد کون کرے گا؟ کون آئے گا؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سمت سے مجھے 10-12 سواروں کا قافلہ نظر آیا۔ میں نے انہیں اشارے سے اپنی طرف بلایا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا، تم کون ہو اور یہ مردہ شخص کون ہے؟ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا تو وہ وہیں رک گئے اور اس شخص کو سمندر کے پانی سے غسل دیا، اسے وہ کفن پہنایا جو ان کے پاس تھا۔ پھر مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کہا تو میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے میری اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی۔ پھر ہم نے اس عظیم شخص کو اسی خیمے میں دفن کر دیا۔ ان نورانی چہرے والے بزرگوں کا قافلہ ایک طرف روانہ ہو گیا، میں وہیں اکیلا رہ گیا۔ رات ہو چکی تھی لیکن میرا وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے اس صابر و شاکر انسان سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے خواب میں ایک نورانی منظر دیکھا۔ میں اور وہ شخص ایک سبز قبا میں موجود ہیں اور وہ سبز لباس زیب تن کیے کھڑا ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تو میرا وہی دوست نہیں جس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی اور وہ انتقال کر گیا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا، تمہیں یہ عظیم و شان مرتبہ کیسے ملا اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیسے پیش آیا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، الحمدللہ عز و جل، مجھے میرے رب عز و جل نے ان لوگوں کے ساتھ جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب اس بزرگ سے یہ واقعہ سنا تب سے میں اہل مصیبت سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ محترم سامعین کرام، یہ ہوتا ہے جو مصیبتوں پر، پریشانیوں اور بیماریوں پر صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور جنت میں ایسا مقام عطا فرماتا ہے جو انبیاء کرام کے پڑوس میں ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت اور پریشانی پر صبر کرنے والا بنائے اور ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا بنائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ان پر کروڑوں درود السلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔